औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं NTV माह रमज़ानुल मुबारक की खसूसी नशरियात रौनक रमज़ान के साथ एक मरतबा फिर आपका मेज़बान फ़ैसल मजीद नसीरवी हाज़िर खिदमत है। आप सबको रमज़ानुल करीम की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह खालिक कायनात इस मुक़द्दस माह में हम सब को बेपनाह नेकियों की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे साबिक़ा गुनाह माफ़ फ़रमाए। नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा प्रोग्राम है, आप जिस तरह देख रहे हैं मेरे साथ बड़े नूरानी चेहरे वाली शख्सियात तशरीफ़ फ़रमा हैं। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगा। मेरे साथ दाएँ जानिब मौजूद हैं आलम इस्लाम की अज़ीम शख्सियत, इल्मी हवाले से एक इनकी बड़ी पहचान है, बड़ा नाम है माशाअल्लाह। अल्लाह ने इन्हें बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा ग़ुलाम हसन हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का रोज़ा कैसा जा रहा है आपका? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत है माशाअल्लाह। जी नाज़रीन किराम, इनके साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ कासिम रज़ा नसीरवी साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, आप कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र। रमज़ानुल करीम आपका कैसा जा रहा है? आज पहला रोज़ा कैसा गुजरा? बहुत अच्छा माशाअल्लाह। जी नाज़रीन कराम, अभी हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ आयात बय्यिनात की तिलावत से करेंगे। हाफ़िज़ कासिम रज़ा नसीरवी साहब मौजूद हैं। मैं आपसे इल्तमास गुज़ार हूँ कि आप आयात बय्यिनात की तिलावत से हमारी आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سبحان الله. هدى للناس وبينات من الهدى. سبحان الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. سبحان الله. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان الله. فمن شهد منكم الشهر فليصم. سبحان الله. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سبحان الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحان الله. صدق الله العظيم. سبحان الله.
ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے حافظ قاسم رضا نصیروی صاحب۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات ان کے علم و عمل سوز و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کا پہلا دن اور پہلا روزہ، ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے عالم دین تشریف فرما ہیں۔ علامہ صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں بتائیے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور یہ ویسے تو سارے مہینے سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ فرما رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں کچھ خاص بات ہے۔ تو وہ خاص بات فیصل بھائی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، اللہ اکبر۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کے اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بیش بہا انعامات ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جیسے ہمارے ہاں خاص موقعوں پہ سیل لگ جاتی ہے نا، اور عوام کا جمع غفیر اس پر امڑ آتا ہے ایک بہترین پیکج کی وجہ سے، تو اس طرح اللہ رب العزت نے اس مہینے میں اپنے انعامات کی بارش فرما دی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 نعمتیں رمضان کے حوالے سے مجھے ایسی عطا فرمائی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو عطا نہیں فرمائی گئی تھی، اللہ اکبر۔ اور اس میں سے پہلی یہ ہے کہ جب پہلی رات آتی ہے ماہ رمضان کی تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ جس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے پھر اللہ اسے عذاب نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری یہ کہ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشق سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اور تیسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فیصل بھائی آپ جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، بے شک ایسے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ وہ صبح و شام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت کے لیے اور بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اگر اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم فرما رکھا ہے تو پتہ چلا کہ اللہ حضور کی امت کو بخشنا بھی چاہتا ہے، اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرمانا چاہتا ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ رات دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور پانچواں یہ رمضان المبارک کی فضیلت کی جب حضور فرماتے ہیں کہ جب آخری رات آتی ہے تو اللہ ساری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ظاہر ہے فیصل بھائی یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کا احترام کرتے ہیں، بالکل ایسے۔ ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو رمضان کی خیر سے محروم رہا وہ پھر محروم ہی رہا۔ اللہ اللہ۔ پھر وہ حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی اوپر قدم رکھتے ہوئے آمین 3 دفعہ فرمایا تھا، اور اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جبریل امین نے عرض کی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور پھر بھی جنت حاصل نہ کی، آپ نے فرمایا آمین۔ تو جو رمضان کا احترام کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ رمضان کی آخری رات اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ سے بخشش لینے کا، اس کی رحمتیں سمیٹنے کا اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ ہے۔ بے شک ایسا۔ جی ناظرین کرام، جس طرح علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت حوالے دیے، 5 مختلف پوائنٹس کی صورت میں آپ نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو علامہ صاحب اسی حوالے سے میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے فرماتے تھے؟ جی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے آنے والا مہمان ہے۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان کا اس کی پروٹوکول کے ساتھ استقبال فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے تھے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کہ اے میرے صحابہ کون ہے جس کا تم استقبال کرنے والے ہو اور کون ہے جو تمہارا استقبال کرنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے یا کسی جنگ کا امکان ہے، کوئی جنگ ہونے والی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان آنے والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ماہ شعبان کے آخری دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ اے لوگو ایک عظیم اور برکتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ وہ مہینہ میں جعل اللہ صیامہ فریدتاً، کہ اس کے دن کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیا ہے، وقیام لیلۃ تطوعا، اور رات کے قیام کو تمہارے لیے مستحب فرما دیا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس مہینے کا تعارف اس طرح سے کرواتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ جس کی ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کے ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کہ جو کسی ایسے عمل کے ساتھ اس میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو نفل کا درجہ رکھتی ہے، تو کانا کمن ادا فریدتاً، تو اس کو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو ومن ادا فریدتاً، جو ایک فرض ادا کرتا ہے، کانا کمن ادا 70 فریدتاً، تو اسے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابن آدم کا عمل جو ہے اس کا اجر ماہ رمضان میں بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ایک عمل کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اب فرماتا ہے وَإِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، سوائے روزہ کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ جی ناظرین کرام، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک سے قبل جو شعبان کی آخری رات اس میں خطبہ ارشاد فرماتے، علامہ صاحب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خطبہ آپ رمضان المبارک سے پہلے ہی کیوں ارشاد فرماتے تھے؟ اس کی کیا کوئی خاص وجہ؟ ہاں جی فیصل بھائی، بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ چونکہ ماہ رمضان کی عظمتوں کو جانتے تھے، ماہ رمضان کے فضائل کو جانتے تھے، اور آپ صحابہ کو اور اپنی امت کو شوق دلانے کے لیے آپ رمضان شریف داخل ہونے سے قبل اس کے فضائل بیان فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا رات کو، اللہ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس مہینے کے تمام فضائل اور اعمال بیان کر کے یہ خطبہ آپ یہ ماہ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے اس لیے ارشاد فرماتے تاکہ میرا کوئی امتی اس ماہ رمضان کا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے، تاکہ پہلے سے اس کے فضائل، آپ تمام فضائل بیان فرمانے کے بعد آپ یہ فرماتے کہ اگر تم جان لیتے رمضان کی قدر و منزلت کیا ہے، تم یہ خواہش کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رمضان کے داخل ہونے سے پہلے یہ خطبہ ارشاد فرمانا، اس کے پیچھے مقصد یہ کہا فرما تھا کہ رمضان جیسے ہی داخل ہو کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ جیسا کہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ پہلی رات اپنی مخلوق پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ہی اپنی نیتوں کو خالص کر لے اور پہلے ہی رمضان کے استقبال کی تیاری کر لے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم احترام کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزار سکیں، تو تاکہ میری امت پہلے سے ہی اپنی نیتوں کو خالص کر لے
اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ داخل ہونے سے پہلے یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، علامہ صاحب نے خوبصورت گفتگو فرمائی اس حوالے سے۔ یہاں پہ ہم ایک نعت پاک شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت نعت خواں تشریف فرما ہیں، جو نعت خواں بھی ہیں اور نعت گو شاعر بھی ہیں، میری مراد اللہ دتہ صابری۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر اس کا اجالا نہ گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ایک بار کہا جھولی میری خالی ہے، اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس ذات درد کے واہ واہ، اس ذات درد کے میں کرنا اس ذات درد کے میں کرنا او جدی ذات جہان تو وقری اوتی بات وظیفہ ہے میرا ہوتی بات وظیفہ ہے میرا، اجدی بات جہان تو بکری سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس ذات درد کے ہے دور پہاڑی
پر جیڑی عرش تے واہ واہ آقا نے جیڑی عرش تے واہ واہ آقا نے آقا نے اے ملاقات جہاں نے تو بکری اس ذات درک سبحان اللہ سبحان رات کھڑی رب کھڑی بکیا گھر تے چھٹیلا اے رب سر منگیا رب دے چھڑے سارے تے چھٹیلا واہ واہ سبحان اللہ رب رب گھر منگیا گھر تے چھٹیلا اے رب سر منگلا سارے تے چھٹیلا میرے پیر حسین دی سہولت دی بہت اچھے ماشاءاللہ میرے پیر حسین دی سہولت دی خیرات جہاں نے تو بکری میرے پیر حسین سبحان اللہ دی سہولت دی اے خیرات جہاں نے تو بکری اس ذات در کے سبحان اللہ اور قبلہ خوبصورت کلام کا مقطع کر رہا ہوں. جی ارشاد کوئی صبری ہو سب کچھ نات حضور لیے سبحان اللہ بہت کوئی صبری ہو وراثت نہیں او میرا سب کچھ نات حضور دیے او دینات وسیلہ ہے میرا او دینات وسیلہ ہے میرا او دینات جگہ
ماشاءاللہ واہ واہ اس ذات کا ذکر کیا کہیں دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ان کے علم و عمل سوز و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، لوٹتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہمارے ساتھ علامہ غلام حسن ہاشمی صاحب تشریف فرما ہے۔ علامہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اب میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ رمضان کو، جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کو شہر القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ جی فیصل بھائی، رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے جتنے بھی 12 مہینے ہیں ان میں سے واحد رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن مجید کے ساتھ اس کے تعلق کو جوڑ کے بیان فرمایا۔ بے شک میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور پھر قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ مہینہ وہ ہے رمضان کا جس میں قرآن نازل ہوا، اور جس رات میں نازل فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور جس رات میں نازل ہوا وہ بھی اسی مہینے کی ایک رات ہے، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی رمضان کا مہینہ ہے۔ یہاں فیصل بھائی ایک اور بڑی نقطے کی بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، جی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا مقام وراء الورا ہے۔ بے شک بے شک اللہ تعالیٰ کی صفات کے جلوے اگر کوہ طور پہاڑ پر پڑتے ہیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور یہ کلام، اللہ کا کلام جو ہے، یہ بھی اپنی شان اور اپنا مقام رکھتا ہے، اور یہ جس سینے پہ نازل ہوا وہ سینہ اللہ کی تمام مخلوق سے افضل ہو گیا۔ بالکل نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اللہ اکبر۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل ہوا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام مخلوق میں افضل، بے شک جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، اللہ اللہ سبحان اور جس رات میں نازل ہوا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر رمضان اور قرآن کا تعلق آپ دیکھیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت والے دن روزے اور قرآن یہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفیع بن کر حاضر ہو جائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور روزہ عرض کرے گا باری تعالیٰ ماہ رمضان میں یہ دن بھر بھوکا اور پیاسا رہا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور جو قرآن پاک ہے وہ اپنے قاری کے لیے عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ رمضان کی راتوں میں تراویح کے اندر اور ایسے میری تلاوت کرتا رہا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت قبول کر کے، اور جس کے حق میں وہ شفاعت کریں گے اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ماہ رمضان میں جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس لیے بھی اسے شہر القرآن کہا جاتا ہے کہ 12 مہینوں میں واحد رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت سب مہینوں سے بڑھ کے کی جاتی ہے۔ بے شک وہ لوگ بھی جو سارا سال قرآن مجید کھول نہیں پاتے، ماہ رمضان میں انہیں بھی یہ موقع ملتا ہے اور سعادت ملتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور تراویح کے اندر جس قدر کثرت کے ساتھ سارے عالم اسلام میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، دیگر کسی مہینے میں نہیں ہوتی، اس لیے اسے شہر القرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، جیسا کہ علامہ صاحب قرآن کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ قرآن اور رمضان کا کیا تعلق ہے، گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ علامہ صاحب، جیسا کہ آپ نے شروع میں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خاص رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں امت مسلمہ پر اور دیگر تمام انسانوں پر اس ماہ مقدس کے صدقے واسطے وسیلے سے، تو کیا بحیثیت مسلمان ہمیں بھی یہ نہیں چاہیے کہ ہم جو ہمارے ماتحت ہیں ان کو خاص قسم کا ریلیف دیں، انہیں اگر ملازمت ہے اس حوالے سے بھی ریلیف دیں، دیگر تمام حوالوں سے؟ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان المبارک کی روشنی میں آپ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، جن کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ جی بالکل، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اسی خطبہ میں جو استقبال رمضان کے حوالے سے جس کو خطبہ کہا جاتا ہے،
اس میں آپ نے فرمایا من خفف عن مملوکہ، جو اپنے ماتحت کا بوجھ کم کرتا ہے، غفر اللہ لا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو حضور تو رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور رمضان بھی رحمت ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے صدقے میں ماتحت لوگوں پر یہ رحمت فرمائی اور اپنی رحمت میں سے حصہ عطا فرمایا، کہ آپ نے فرمایا کہ جو ان کا بوجھ کم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے گا اور اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ ہماری گورنمنٹ بھی ریلیکس دیتی ہے، جی، اور جو ورکنگ آورز ہیں ان میں تخفیف کر دیتی ہے۔ جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں انہیں بھی چاہیے کہ یہ موقع ہے بخشش حاصل کرنے کا، بے شک، یہ موقع ہے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کا، تو جتنا ہو سکے اپنے ماتحت لوگوں کا بوجھ کم کر کے اللہ تعالیٰ سے انعامات حاصل کرنے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، جس طرح علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، ہمارا آج کا جو پروگرام ہے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور استقبال کے حوالے سے یہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو ہمارے ساتھ رہے، ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ بالخصوص میں اپنے ان مہمانوں کا مشکور ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ ہمیں وقت دیا، اور علامہ صاحب نے خوبصورت گفتگو فرمائی، نعت خوانوں نے حاضری پیش کی، قاری صاحب نے قرأت کی، سعادت حاصل کی۔ اللہ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کا مکمل طور پہ ادب اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اجازت چاہیں گے اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے NTV۔